السلام علیکم دوستو، آپ سب نے سنا ہوگا سی ایس ایس، اور اس میں کئی سارے کنفیوژنز ہوتی ہیں، کوشچنز ہوتے ہیں کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یہ ہے کیا، کتنے سبجیکٹس ہیں، کس طرح سے کور کرنے ہوں گے، کتنی مارکس ہیں، کیا گروپس ہیں، اور کب پیپرز ہوتے ہیں، کیا کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. تو آل ول بی clear today in this session, and inshallah you'll be very much ready to start your preparation for CSS. So first of all, CSS, what it really is. CSS, Central Superior Services. یہ ایف پی ایس سی ایگزام کنڈکٹ کرتی ہے پاکستان میں ہر سال اینیولی. موسٹلی جو سیٹ رول ہے فیبرری کی 14 سے 18 کے درمیان میں اس کے ایگزامس ہوتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹس پر. تو سی ایس ایس کی کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹس ہیں گریجویشن کسی بھی شعبے میں آپ نے کی ہوئی ہو، دیٹس انف. آئدر دیٹ از سمپل بی اے، بی کام، اور 4 years یونیورسٹی ڈگری، بی ایس آنرس، بی ای، ایم بی بی ایس، بی بی اے، واٹ سو ایور دیٹ مے بی. آپ کی گریجویشن مکمل ہونی چاہیے. along with دیٹ جو ایج لمٹ ہے، ایج لمٹ ہے 22 to 30. 30 years for those who are not government employees. There are 2 years age relaxation for government employees. وہ بھی اسی صورت میں جب آپ نے 3 سال سرو کیا ہو کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں، اور ایٹ دا ٹائم آف اپلائنگ فار سی ایس ایس ایگزامس آپ نے این او سی بھی ساتھ اپنے فارم کے لگائی ہوئی ہو، اور اس میں آپ نے کلیم کیا ہو کہ میں اپنی ایج لمٹ کلیم کر رہا ہوں فار 31 year اور 32 years. سو یہ ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹ. اس کے بعد آتے ہیں سبجیکٹس پر. سبجیکٹس میں اوور آل 600 کمپلسری مارکس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، پلس 600 آپشنل سبجیکٹس کے مارکس ہوتے ہیں. کمپلسری میں کون کون سے ہوتے ہیں؟ کمپلسری میں انگلش ایسے، انگلش کمپوزیشن، انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن، اسلامک اسٹڈیز. یہ 3 سبجیکٹس انڈیویجولی 100 مارکس کے ہوتے ہیں، میکنگ 300 مارکس. اس کے بعد ایک گروپ بنایا ہوا ہے کمپلسری میں ہی 3 سبجیکٹس کا، جس میں سبجیکٹس ہیں پاکستان افیئرس، کرنٹ افیئرس، اینڈ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹیز. ان تینوں کو میں نے گروپ اس وجہ سے کہا کہ پاکستان افیئرس، کرنٹ افیئرس، جنرل سائنس اینڈ ایبلٹیز کو تینوں کو ملا کے ویسے تو یہ انڈیویجولی 100 مارکس کے سبجیکٹس ہیں، لیکن پاسنگ کے لیے جیسے اوپر والے جو 3 سبجیکٹس ہیں انگلش ایسے، انگلش پریسی، کمپوزیشن اینڈ اسلامک اسٹڈیز میں ہر ایک میں انڈیویجولی 100 ٹوٹل مارکس ہونے کے ساتھ انڈیویجولی 40 پاسنگ مارکس فار ایچ ہیں. لیکن اس گروپ میں، یہ جو گروپ ہے پاکستان افیئرس، کرنٹ افیئرس اور جنرل سائنس اینڈ ایبلٹیز کا،
ان کے 100 مارکس انڈیویجولی ہونے کے باوجود تینوں کا ایکومولیٹیولی اگر آپ 120 مارکس لیتے ہیں تو بھی یو ول بی کنسیڈرڈ ایز پاس. ان کا ایکومولیٹیولی 120 مارکس میں پاس ہونے کا بڑا ہی فائدہ ہے، کیونکہ پاسبل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 50 مارکس لے لیے ہوں پاکستان افیئرس میں، 50 لے لیے ہوں کرنٹ افیئرس میں، لیکن اگر جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹیز میں آپ نے 20 بھی لے لیے ہیں تو تینوں کو ایک ساتھ ملا کے آپ کو پاس کر دیا جائے گا. 120 مارکس آپ کے کور ہو جائیں گے اس طرح سے. تو موسٹلی پاسنگ ریشو جو ہے وہ ان میں زیادہ تر ہی ہوتا ہے ان تینوں کو، چونکہ ایکومولیٹیولی ہم نے مارکس دیکھنی ہوتی ہیں. تو اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کسی بھی سی ایس ایس اسپیرنٹ کا، کسی بھی سی ایس ایس اٹیمپٹی کا، تو اس نے آپ کو یہی بتایا ہوگا کہ وہ انگلش ایسے میں 1 مارک سے رہ گیا، یا انگلش پریسین کمپوزیشن میں فیل ہو گیا، اور کبھی کبھی اسلامک اسٹڈیز بھی ہٹ ہوتا ہے تو اسلامک اسٹڈیز میں بھی فیل ہوتے ہیں. اس طرح سے یہ کمپلسری سبجیکٹس کے 600 مارکس ہو گئے. دین کمز دی 600 مارکس فار آپشنل. آپشنل میں ہمارے پاس کافی ساری ویرائٹی ہے فار سلیکشن آف سبجیکٹس. اس میں کچھ سبجیکٹس ہمارے پاس 200 مارکس کے بھی ہیں اور کچھ سبجیکٹس ہمارے پاس 100 مارکس کے بھی ہیں. تو اٹ ڈپینڈس ویدر وچ سبجیکٹ ڈو وی چوز. اچھا، اس میں گروپس بھی بنے ہوئے ہیں، تو وہ سارے گروپس مینشن کیے ہوئے ہیں سلیبس میں جو ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پر موجود ہے. 2016 کا لیٹسٹ سلیبس، ریوائز سلیبس آف 2016. اٹ از اویلیبل ان دی ویب سائٹ آف ایف پی ایس سی ان دا سیکشن آف سی ایس ایس. تو وہاں سے آپ گروپس بھی دیکھ سکتے ہیں. گروپس میں کیا ہے، گروپس میں جیسے کہ پولیٹیکل سائنس 200 مارکس کا سبجیکٹ ہے، 200 مارکس کا پولیٹیکل سائنس. انٹرنیشنل ریلیشنز سبجیکٹ ہے ایک، وہ بھی 200 مارکس کا ہے. اچھا، یہ دونوں جو سبجیکٹس ہیں یہ دونوں الگ الگ گروپس میں لایا کرتے ہیں. تو ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ نے ایک چوز کرنا ہوگا. الگ الگ سے میری مراد کے ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں وتھ رسپیکٹ ٹو سلیکشن. آئدر آپ نے پولیٹیکل سائنس لینا ہوگا یا آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنس لینا ہوگا. ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک سبجیکٹ آپ نے 200 مارکس کا لینا ہوگا. اس کے علاوہ اپارٹ فرام دیم آپ کے پاس ٹیکنیکل سبجیکٹس بھی اویلیبل ہے، جیسے فزکس ہو گیا 200 مارکس کا ہے، میتھمیٹکس ہو گیا 200 مارکس کا ہے، اسٹیٹسٹکس ہو گیا 200 مارکس کا ہے، اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ جو ہے وہ 200 مارکس کا ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی آپ ایک سبجیکٹ 200 مارکس کا چوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے 100 مارکس کے سبجیکٹس. 100 مارکس کے سبجیکٹس جو ہیں وہ کئی ساری کوانٹٹی میں موجود ہیں. فار فیو ایگزامپلس آئی ول کوٹ، جیسے پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، جیسے جینڈر اسٹڈیز ہے، اس کے علاوہ انڈو پاک ہسٹری ہے، اسلامک کلچر اینڈ ہسٹری ہے، اور لینگویج کے سارے سبجیکٹس ہیں جتنی بھی پاکستان میں ریجنل لینگویجز ہیں میجر پروونسز کی، وہ سب ہی آپ ان سبھی میں سے کوئی بھی ایک لینگویج آپ چوز کر سکتے ہیں. 100 مارکس کے وہ بھی سبجیکٹس ہیں. تو اس طرح سے کر کے آپشنل سبجیکٹس میں، جو میرا تھیم اس ٹائم میں بتا رہا تھا، آپشنل سبجیکٹس میں آپ نے 600 مارکس، اوور آل 600 مارکس کے سبجیکٹس آپ نے سلیکٹ کرنے ہوں گے. تو 200 اگر آپ نے سے سپوز پولیٹیکل سائنس یا انٹرنیشنل ریلیشنس میں سے ایک سبجیکٹ لے لیا تو 200 اس کے ہو گئے. باقی 100 مارکس کے 4 سبجیکٹس آپ نے چوز کرنے ہوں گے. اچھا، پولیٹیکل سائنس اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ ایک پورا ہی سبجیکٹ 200 مارکس کا، اس میں پھر فردر ڈویژن ہے، پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 اور پولیٹیکل سائنس پارٹ 2. اسی طرح سے انٹرنیشنل ریلیشنس پارٹ 1 اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنس پارٹ 2. تو اس طرح سے کر کے آپ یہ سبجیکٹ سلیکشن اور آپشنل سبجیکٹس چوز کر سکتے ہیں وچ ول ایکومولیٹیولی میک 600 مارکس. اچھا، پاسنگ مارکس جو ہوتی ہیں آپشنل سبجیکٹس میں دیٹ آر 33 فار ایچ. یعنی کہ اگر کوئی 200 مارکس کا سبجیکٹ بھی ہے تو اس میں آپ نے
33 اینڈ 33 پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں دونوں میں انڈیپینڈنٹلی 33 اینڈ 33 آپ نے لینے ہوں گے. اور اسی طرح سے جو دوسرے سبجیکٹس ہیں 100 مارکس کے آپشنلس میں سے اس میں بھی آپ نے 33 مارکس لینے ہوں گے. اور کمپلسری سبجیکٹس میں جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 40 ایچ سبجیکٹ ہیں ارریسپیکٹیو آف دا گروپ دیٹ آئی مینشنڈ. اسلامک پاکستان افیئرس، کرنٹ افیئرس ہیں، جنرل سائنس ایبلٹیز، اس میں ایکومولیٹیولی آپ نے 120 مارکس لینے ہوں گے. دیٹ از اچھا. اس کے بعد سے سپوز یہ ساری سبجیکٹ سلیکشن ہو گئی. اب پیپر اٹیمپٹنگ اسکلز کون سا سبجیکٹ کس نے چوز کرنا ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم ایک بالکل بگنر پہ چوز کرتے ہیں کہ اس کو سی ایس ایس کی نو ہاؤ پتہ ہو کہ سی ایس ایس فنکشن کس طرح سے کرتا ہے، سی ایس ایس کو اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، اس کے بارے میں بیسک نالج کیا ہونی چاہیے، اس کے جتنے بھی ذہن میں ایف اے کیوز ہوتے ہیں وہ میں کلیئر کر رہا ہوں یہاں پر. تو یہاں تک تو ہو گئی 1200 مارکس کے سبجیکٹس کی بات. اس کے بعد آپ نے جب سی ایس ایس اٹیمپٹ کیا تو آپ کے جو اوور آل مارکس ہوتی ہیں جو آپ نے پاس کرنے کے لیے، اگر آپ نے ہر ایک سبجیکٹ کو انڈیویجولی پاس بھی کر لیا تو بھی اگر آپ کے مارکس 600 سے کم ہیں یو ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز پاس. فار پاسنگ یو نیڈ ٹو ہیو ایٹ لیسٹ 600 مارکس along with each subject being passed individually as well. یعنی کہ آپ نے 40 مارکس ہر کمپلسری سبجیکٹس میں لے لیے ہیں، 3 جو میں نے اوپر بتائے تھے. 120 ایکومولیٹیولی آپ نے ان 3 گروپس کے کمپلسری کے پورشن میں بھی لے لیے. تو آپ کے یہ ہو گئے 120 یہ ہو گئے، اور 120 جو اوپر والے اگر آپ نے 40 لیے ہوئے ہر ایک میں تو یہ ہو گیا آپ کے پاس ٹوٹل 240. اس کے بعد آپ نے یہ جو آپشنل سبجیکٹس ہیں، آپشنل سبجیکٹس میں بھی اگر آپ نے سب میں 33 نمبرز لے لیے ہیں تو 33 کو اگر آپ 6 سے ملٹیپلائی بھی کریں گے تو 198 پلس 240 تو یہ کتنے بنتے ہیں 438. دوز آر ناٹ انف ٹو پاس یور سی ایس ایس. فار سی ایس ایس آپ نے 600 مارکس منیمم لینے ہوں گے. چونکہ یہ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے تو اس میں ہر جگہ پہ کمپیٹنسی چیک کرنے کے لیے ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہوا ہے. تو کسی بھی ایسپائرنٹ نے، کسی بھی اٹیمپٹی نے اگر سارے سبجیکٹس پاس بھی کر لیے ہیں منیمم پاسنگ مارکس سے تو بھی ہی ول ناٹ بی ایلیجیبل ٹو جوائن دا سی ایس ایس کیڈر بیکاز ہی ہیز ناٹ پاسڈ دا منیمم کرائٹیریا آف 600 مارکس. تو ریٹن میں پاس ہونے کے لیے جیسے میں نے بتا دیا کہ 600 منیمم ہونا لازمی ہے اوور آل، یعنی کہ یہ بنتا ہے 50% آف یور ٹوٹل مارکس ان دا سی ایس ایس ریٹن ایگزامس. 1200 ہوتے ہیں تو یہ 600 ہو گئے، یہ لینا لازمی ہے. یہ ہو گیا ریٹن سیگمنٹ آف دا سی ایس ایس. اس کے بعد آتا ہے انٹرویو. انٹرویو ہوتا ہے 300 مارکس کا. انٹرویو میں مختلف پینل بیٹھتا ہے. اس پینل میں ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ججز بھی ہوتے ہیں، اور کسی بھی پاکستانی ہائی پروفائل گریڈ کا کوئی بھی ایک آفیسر ریٹائرڈ اور سرونگ اس میں بیٹھتا ہے. تو یہ 6 سے 8 بندوں کا ایک پینل ہوتا ہے، وہ آپ کا انٹرویو کرتا ہے. انٹرویو میں اپارٹ فرام یور نالج، یور ایٹیٹیوڈ، یور وے آف تھنکنگ، یور اپروچ، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یور پرسنالٹی ٹو. اس انٹرویو کے دوران آپ کے جو پرائم فوکس ہوگا وہ ہوگا جو آپ کے سبجیکٹس سلیکٹڈ تھے. سبجیکٹس سلیکٹڈ میں سے آپ کو کوشچن کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کی جو پرسنل لیجر ایکٹیویٹیز ہیں، جو آپ کی اپروچ ہے کسی بھی کیوری کو، کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کی، وہ بھی چیک کی جائے گی بائی آسکنگ مینی آف دی ڈفرینٹ کویسچنز. اس طرح سے یہ آپ کا انٹرویو سیکشن ہوگا. انٹرویو سیکشن اور
ریٹن ایگزامس کے بعد آپ کے فردر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. دین یو آر فائنلی اف سلیکٹیڈ یو کین جوائن سی ایس ایس گروپس. سی ایس ایس گروپس اب کون سے ہیں؟ سی ایس ایس گروپس 12 گروپس ہیں جو ہمارے پاس مختلف منسٹریز ہیں یا مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے جو میجر گروپس ہیں 12 گروپس, ان میں الوکیشن ہوتی ہے سی ایس ایس کے جو پاسڈ ہیں, سی ایس ایس جو پاسڈ ہیں جن کو ہم سی ایس پی کہتے ہیں, سول سرونٹس آف پاکستان, جن میں سب سے پہلے ہر کسی کی ویسے تو سلیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور یہ سلیکشن آپ نے اپنے فارم میں ہی کی ہوئی ہوتی ہے. اپنے جب آپ ریٹن ایگزام کے لیے فارم فل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ اپنا سلیکشن دی ہوتی ہے کہ فرسٹ پریورٹی آپ کی کون سی ہوگی اور 12th پریورٹی آپ کی کون سی ہوگی. اچھا, یہ جو پریورٹیز یہ تو ایک آپ نے بتا دیا ریٹن کے فارم کے دوران, لیکن یہ پریورٹیز آپ کو تب تک نہیں ملیں گی جب تک آپ میرٹ لسٹ میں سب سے ٹاپ پر نہیں ہوں گے. تو سب سے ٹاپ پر ہونے کے لیے سب سے زیادہ مارکس چاہیے ہوتی ہیں. اچھا, سب سے جو گروپس ہیں وہ کس طرح سے ہیں؟ گروپس سی ایس پی کے جو گروپس ہیں اس میں پولیس سروسز ہے ایک, جس کو پی ایس پی بھی کہا جاتا ہے, پولیس سروسز آف پاکستان. تو ایک یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز ہوتا ہے جو 2016 میں اس کا نام چینج ہوا تھا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز. اس سے پہلے جو تھا وہ ڈی ایم جی گروپ کہلواتا تھا, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ. دین کمز فارن سروسز آف پاکستان, اور اس کے علاوہ جو مختلف دوسرے یہ جو 3-4 ہیں, اس کے علاوہ کسٹمز بھی کافی ہائی جاتا ہے. اینڈ دین ان لینڈ ریونیو سروسز ہو جاتا ہے. دین آپ کا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سیکشن, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ جو سبجیکٹس ہیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ملٹری, لینڈ اینڈ کینٹونمنٹس, اینڈ دین کامرس گروپ, آفس مینجمنٹ گروپ, ریلویز گروپ, انفارمیشن گروپ, اس طرح کر کے یہ 12 جو گروپس بنتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ 4 جو میجر گروپس ہیں یا 5 میجر گروپس ہیں وہ میں نے بتا دیے ہیں, ویسے میں نے آپ کو وربلی بتا دیے ہیں سارے. تو اس طرح سے یہ گروپس میں آپ کی الوکیشن ہوگی. اچھا, گروپس میں الوکیشن جیسے ہی ہو گئی, آپ نے الحمدللہ اگر سے سپوز سی ایس ایس پاس کر لیا, آپ کو اپنا ڈیزائرڈ گروپ مل گیا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ فوراً سے اسسٹنٹ کمشنر کی ڈیوٹیز پرفارم نہیں کرتے. اس سے پہلے ایک پروسیجر ہے ٹریننگ کا, وہ ہوتی ہے ٹریننگ. سب سے پہلے جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کامن ٹریننگ پروگرام, سی ٹی پی. یہ 2 سال کے لیے ہوتی ہے, فار 2 ایئرس. یہ لاہور میں ہوتی ہے موسٹلی, وہیں پہ جو سول سروسز اکیڈمی ہے وہیں پر ہوتی ہے. یہ سی ٹی پی کے بعد جو ہوتی ہے آپ کی اسپیشل ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے ایس ٹی پی. ایس ٹی پی ڈپینڈ کرتا ہے ہر ایک کے گروپ کے حساب سے, وہ ڈیوریشن ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ گروپس کا. کسی کا 6 مہینے ہوتا ہے, کسی کا اس سے ویری کر رہا ہوتا ہے. تو دیٹ از فار اسپیشل ٹریننگ پروگرام, وہ ہر ایک کے کیڈر کے حساب سے اسپیشل ہوتی ہے. یہ سی ٹی پی کامن ہوتی ہے, کامن ٹریننگ پروگرام, جس میں سارے آپ کی میٹنگز کرواتے ہیں مختلف بیوروکریٹ سے, مختلف ڈگنیٹریز سے, مختلف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے, اور ساتھ میں کئی سارے ٹاسک آپ کے پیرلل میں چل رہے ہوتے ہیں, پریزنٹیشنز دینا, مختلف پروفائل مینجمنٹ کا, اور اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز آپ سے کرواتے رہتے ہیں تاکہ فرام اے گریجویٹ یو بیکم اے پروفیشنل. یہ سسٹم بھی 70s میں ذوالفقار بھٹو نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اس سے پہلے جو تھا وہ سی ٹی پی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا پاکستان میں. اس سے پہلے ایز سون ایز یو پاس دا سی ایس ایس یو آر اسائن وتھ یور ریسپانسبلٹیز آف اے سی ایس پی. لیکن ذوالفقار بھٹو نے کہا کہ ہم ایک گریجویٹ کو پروفیشنل بنانے کے لیے کوئی ایک فورم رکھیں, تاکہ وہ جب سی ایس ایس اس نے پاس کر لیا, لیکن جب وہ
ایک CSP کی سیٹ پر بیٹھے تو ہی شوڈ لک لائک اے پروفیشنل بیوروکریٹ. سو دیٹ از دا ریزن فار CTP. اس کے علاوہ پیپر اٹیمپٹنگ اسکلس، ایسے میں لوگ کیوں فیل ہوتے ہیں، انگلش کمپوزیشن کو کیسے کور کرنا چاہیے، اسلامک اسٹڈیز کہاں سے پڑھنا چاہیے، اور کئی سارے کویسچنس وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. اگر مزید آپ کو اس میں کچھ بھی چاہیے یو کین ٹیل می ان دا کمنٹ سیکشن اور you can ask me by any way. Keep on watching the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.